چلیے بھائی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ کل جو اس سے پہلے واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، اس آیت کے اندر بتایا گیا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا بہت زیادہ زور تھا، اور لوگ یوں سمجھتے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اتنی بڑی سلطنت اور اتنا بڑا اقتدار جو حاصل ہے یہ ایک جادو کا کرشمہ ہے، لہذا لوگ جادوگروں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور جادو کو ایک عظیم چیز سمجھتے تھے، جادو اور معجزہ میں فرق نہیں سمجھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ جادو اور معجزہ میں بہت بڑا فرق ہے۔ معجزہ جو ہوتا ہے وہ تو براہ راست اللہ تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے، نبی کی سچائی کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ انبیاء کے ہاتھ پر خلاف عادت باتیں جو ظاہر کرتے ہیں اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ تو معجزہ جو ہوتا ہے وہ براہ راست اللہ تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے، وہ اسباب کے تحت نہیں ہوتا ہے، اور جادو جو ہوتا ہے وہ اسباب کے تحت ہوتا ہے، لیکن جادو میں اس کا جو سبب ہے، آدمی جو کام کر رہا ہے بظاہر یہ معلوم ہو رہا ہے کہ خلاف عادت ہے، لیکن وہ اس کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے، لیکن دیکھنے والوں کے سامنے وہ سبب مخفی ہوتا ہے، اس لیے اچنبے کی چیز ہو جاتی ہے۔ یہ فرق ہے، سمجھے؟ جادو اور معجزے میں فرق ہے کہ معجزہ جو ہے وہ براہ راست اللہ تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے، معجزہ براہ راست اللہ تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے، اور جادو جو ہے وہ کسی دنیا میں ہر کام سبب کے تحت ہوتا ہے، تو جادو سبب کے ماتحت ہوتا ہے، لیکن اتنی بات کہ اس کا سبب کیا ہے، آدمی ایک کام کر رہا ہے اس کا سبب کیا ہے، تو دیکھنے والوں کے سامنے اس کا سبب مخفی ہوتا ہے، اس لیے لوگ اچنبے کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں شہر بابل جو عراق کا ایک شہر ہے، اس میں ہاروت ماروت دو فرشتوں کو بھیجا، اور وہ دو فرشتے آزمائش کے لیے بھیجے تھے۔ چنانچہ وہ دو فرشتے جادو کے باتیں، جادو کے جزیات لوگوں کو بتلاتے تھے، لیکن جادو کرنا، جادو میں یا تو کفر عملی ہوتا ہے یا کفر اعتقادی ہو، بات تو شرکیہ باتیں ہوتی ہے، لہذا اس کی وجہ سے کفر اور شرک لازم آتا ہے، اور بعض گناہ کی باتیں ہوتی ہے۔ اب سوال ہے کہ بھئی ایسی باتیں ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیوں سکھایا تھا؟ تو اب اس کی حقیقت کو واضح کرنے کے لیے اس کو سکھانا ضروری تھا، اسی لیے یہ دونوں فرشتے کسی کو یہ جادو کا عمل سکھلاتے تھے اس سے پہلے ان کو بتلا دیتے تھے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزمائش بنا کر بھیجا ہے، لہذا تم ہمارے پاس سے جو جادو سیکھتے ہو تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کفر میں اور گناہ میں تم مبتلا ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ آزمائش کے لیے ہم کو بھیجا ہے تمہارے پاس کہ تم ہماری باتوں کو سن کر، یعنی جادو کو سیکھ کر تم اس کو غلط باتوں میں استعمال کرتے ہو یا اس سے بچتے ہو، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا، برابر۔ اب لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ جادو براہ راست مؤثر ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وما هم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ بتلا دیا کہ وہ جادوگر لوگ اپنے جادو کے ذریعے کسی کو اللہ کی اجازت کے بغیر، اللہ تعالیٰ کی چاہت کے بغیر وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں، سمجھ میں؟ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوتی ہے تو ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ جادو میں براہ راست تاثیر نہیں ہے، برابر۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو جادو اختیار کرے گا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ تو یہ تعویذ گنڈے وغیرہ کرنا جو تعویذ کرتے ہیں تو اس میں اگر قرآن آیات وغیرہ کے ذریعے کیا جاوے اور جائز مقصد کے لیے کیا جاوے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر ناجائز چیز کی جاوے، اس کے اندر کفری یا شرکیہ باتیں کی جاوے تو بالکل حرام ہے اور آدمی کافر ہو جاتا ہے، اور کوئی گناہ کی بات نہیں، جائز فعل کے لیے کیا جاوے لیکن جائز فعل کے ذریعے کیا جائے، قرآن آیات وغیرہ کے ذریعے کوئی تعویذ وغیرہ کیا جائے لیکن مقصد برا ہو
کسی برے مقصد کے لیے کیا جاتا ہے تو یہ بھی ناجائز ہے، سمجھے؟ تعویذ وغیرہ کرنا جائز چیز کے ذریعے یعنی قرآن آیت وغیرہ کے ذریعے، لیکن مقصد برا ہو تو بھی ناجائز ہے، برابر؟ یہ کچھ باتیں تھی، اب سنیے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. اے ایمان والو، تم لفظ راعنا مت کہو اور تم لفظ انظرنا کہو اور تم سنو، اور کافرین کے لیے دردناک عذاب ہے. اے ایمان والو، تم لفظ راعنا مت کہو اور تم لفظ انظرنا کہو اور تم سنو، اور کافرین کے لیے دردناک عذاب ہے، اور کافرین کے لیے دردناک عذاب ہے. اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ کچھ یہودیوں نے یہ شرارت کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے تھے اور حضور کی باتیں سنتے تھے. اب کوئی بات سمجھ میں نہ آوے تو دوبارہ پوچھنے کے لیے کہتے تھے کہ آپ دوبارہ ہمیں بتائیے راعنا، دوبارہ ہمیں بتائیے راعنا. تو راعنا عربی کے اعتبار سے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری رعایت کیجیے، سمجھ میں؟ عربی کے اعتبار سے راعنا کا مطلب ہے ہماری رعایت کیجیے، سمجھ؟ لیکن یہ لفظ عبرانی زبان جو کہ یہودیوں کی مذہبی زبان ہے، تورات وغیرہ عبرانی زبان میں ہے، تو یہ لفظ راعنا عبرانی زبان میں ایک گالی کے لیے استعمال ہوتا تھا، سمجھ؟ تو یہودی لوگ راعنا کہتے تھے اور اس سے مراد اپنی عبرانی زبان والا جو مفہوم ہے یعنی حضور کی شان میں گستاخی والا مطلب مراد لیتے تھے، سمجھ میں آیا؟ یا اسی طریقے پر راعینا تھوڑا کھینچ کر دبا کر تو اس کا مطلب راعین کے معنی ہے چرواہا، ہمارے چرواہے. تو کہا کہ نعوذ باللہ حضور کو جو ہے اپنے چرواہے کہہ رہے تھے. اب مسلمانوں کے سامنے تو چونکہ عربی زبان تھی تو اس کا ترجمہ اچھا ہوتا تھا کہ ہماری رعایت کی، تو مسلمانوں نے بھی یہودیوں کے اس طرز کی وجہ سے ان کے دیکھا دی کہ مسلمانوں نے بھی راعنا کہنا شروع کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ نہیں، لفظ راعنا مت کہو، اس لیے کہ اس کے اندر ان کو شرارت کرنے کا، یہودیوں کو شرارت کرنے کا موقع ملتا ہے. اس کی جگہ پر یہی مفہوم ادا کرنے والا جو دوسرا انظرنا، آپ ہمارا خیال رکھیے، آپ ہماری رعایت کیجیے، انظرنا کہو. ارے سمجھ میں آیا؟ تو اس کا شان نزول ہے. اس سے پتا چلا، مفتی شفیع صاحب نے لکھا، اس سے پتا چلا کہ کسی آدمی کا کوئی جائز فعل ایسا ہو کہ اس کی وجہ سے لوگوں کے ناجائز کام کے کرنے کی گنجائش نکلتے ہو تو یہ جائز فعل بھی ناجائز ہو جاتا ہے. ایک آدمی جائز فعل کر رہا ہے، کوئی عالم جائز فعل کر رہا ہے، لیکن اس کے جائز فعل سے عوام کسی ناجائز کام کے جو گنجائش نکل دیتے ہو تو اس صورت میں اس عالم کے لیے اس جائز فعل کو کرنا بھی جائز نہیں ہے. ارے سمجھ میں آیا؟ تو شان نزول کیا ہے اس آیت کا کہ بعض یہودی لوگوں نے یہ شرارت کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور پھر کہتے تھے راعنا، جو عربی زبان کے اعتبار سے اس کا مطلب ہوتا ہے آپ ہماری رعایت کیجیے، آپ ہمارا خیال رکھیے، سمجھے؟ لیکن یہی لفظ عبرانی زبان جو کہ یہودیوں کی مذہبی زبان ہے اس کے اندر اس کا معنی غلط ہوتا تھا، اس کا معنی گستاخی والا اور گالی والا معنی ہوتا تھا. تو اب مسلمان تو یوں سمجھے کہ یہ اس کا معنی اچھا ہے، تو مسلمانوں نے بھی یہودیوں کی دیکھا دیکھی اس لفظ کو بولنا شروع کر دیا. اب یہودی لوگ اندر مذاق کرنا اور ہنسنا شروع کر دیا کہ اچھا ہیلا ہمیں یاد آ گیا کہ مسلمان خود اپنے نبی کو راعنا کہہ کر گالی دے رہے ہیں، سمجھ میں آیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو اتار کر بتلایا کہ لفظ راعنا مت کہو، اس کی جگہ پر انظرنا کہو، اس لیے کہ اس کا مفہوم بھی یہی ہے، سمجھ میں آیا؟ اس لیے کہ راعنا کے اندر یہودی لوگ عبرانی زبان کا جو مفہوم ہوتا ہے وہ مراد لیتے ہیں، سمجھ؟ اسی طریقے میں راعینا تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہمارے چرواہ ہے، تو اس طرح کا ترجمہ ہوتا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو منع کر دیا. برابر؟ چلے، اے ایمان والو، تم لفظ راعنا مت کہو اور تم انظرنا کہو اور تم سنو، اور کافرین کے لیے دردناک عذاب ہے، اور کافرین کے لیے دردناک عذاب ہے. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. چالو رکھے بھائی. ہاں چلے بھائی. اور کافر لوگ
خواہ وہ اہل کتاب ہو یا مشرکین ہو، وہ نہیں چاہتے ہیں کہ تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے کوئی بھلائی نازل کی جاوے، اور کافر لوگ خواہ وہ اہل کتاب میں سے ہو یا مشرکین میں سے ہو، یہ نہیں چاہتے ہیں کہ تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے کوئی بھلائی نازل کی جاوے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ مخصوص کرتے ہیں جس کو چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے رحمت کے ساتھ مخصوص کرتے ہیں جس کو چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں۔ بعض یہودی لوگوں نے مسلمانوں سے کہا کہ ہم تمہارے بڑے خیر خواہ ہیں اور 1000 جان سے تم کو پسند کرتے ہیں، اور ہم یہ تمنا کرتے ہیں کہ تمہارے اوپر دینی احکامات ہم سے جو بہتر نازل ہو تاکہ ہم بھی اس کی اتباع کریں۔ بعض یہودیوں نے مسلمانوں سے کہا کہ ہم تمہارے دل سے خیر خواہ ہیں اور 1000 جان سے تم کو پسند کرتے ہیں، اور ہم اس بات کی تمنا کرتے ہیں کہ تمہارے دینی احکامات ہمارے دینی احکامات سے اچھے نازل ہو تاکہ ہم اس کی پیروی کریں، لیکن کیا کریں کہ تمہارا دین ہمارے دین سے بہتر نہیں ہے۔ سمجھ میں آیا؟ ایسا کہا تو اللہ تعالیٰ نے جو یہ آیت میں بتلایا کہ یہ یہودی لوگ، کافر لوگ، چاہے وہ اہل کتاب میں سے یعنی یہود نصارہ میں سے ہو یا مشرکین میں سے ہو، یہ آپ پر یعنی آپ کے نبی کے واسطے سے جو وحی نازل ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ اچھے اچھے احکامات نازل کر رہے، یہ ان کو جو ہے اچھا نہیں لگتا ہے، وہ اندر سے جلتے ہیں۔ سمجھ میں؟ اس لیے ایسی بات کہتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کو جس کو منظور ہوتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ وہ مخصوص کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بات ہے۔ سمجھ میں؟ لہٰذا اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں، اس کو کسی کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سمجھ میں؟ یوں کہہ دو کہ مدینہ میں جانے کے بعد مسلمانوں کی ترقی شروع ہو گئی، مدینہ میں ہجرت جب مسلمانوں کی وہاں جانے کے بعد مسلمانوں کی ترقی شروع ہو گئی، تو ایک ترقی اہل کتاب یعنی یہود نصارہ کو اور مکہ کے مشرکین کو یہ ترقی دکھائی نہیں دیتی تھی۔ سمجھے؟ لہٰذا انہوں نے جلنا شروع کیا اور طرح طرح سے مسلمانوں کو جو ہے ورغلانا شروع کیا، دین سے پھیرنا شروع کیا۔ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کافر لوگ خواہ وہ اہل کتاب میں سے ہو یا مشرکین میں سے ہو، یہ نہیں چاہتے ہیں کہ تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے کوئی بھلائی نازل کی جاوے، اور اللہ تعالیٰ اپنے رحمت کے ساتھ مخصوص کرتے ہیں جس کو چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں۔ پہلے سے سنو پھر آگے اے ایمان والو، تم لفظ راعنا مت کہو اور تم لفظ انظرنا کہو، اور غور سے سنو، اور کافرین کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کافر لوگ خواہ وہ اہل کتاب میں سے ہو یا مشرکین میں سے ہو، نہیں چاہتے ہیں کہ تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے کوئی بھلائی نازل کی جاوے، اور اللہ تعالیٰ اپنے رحمت کے ساتھ مخصوص کرتے ہیں جس کو چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں۔ اب اس میں الفاظ دیکھ لیجئے بھی، عذاب علیم، عذاب کی جمع کہہ دیا اعذبۃ، علیم باب سمع سے، علیم یعلم، علمن کے معنی ہے تکلیف دینا، باب سمع سے۔ ما یود باب سمع سے، ود یود ودن کے معنی ہے چاہنا، دل سے چاہنا، ود یود ودن کے معنی ہے دل سے چاہنا۔ علمن خیر، خیر کس کا؟ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، کس کا مخفف ہے؟ اخیر کا مخفف ہے۔ خیر کیا ہے؟ اخیر کا مخفف ہے، برابر۔ یختص، یختص کون سے باب سے ہے؟ باب افعلال سے، افعلال، اسود، اختص کیا ہے؟ باب افعلال سے، ثلاثی مزید فی کے بابوں میں سے، برابر۔ تو اختصاص کون سے باب سے ہے؟ اسود جو باب ہے وہی افعلال سے ہے، باب افعلال سے مخصوص کرنا۔ چلے ما ننسخ من آیۃ او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير۔ جب جو بھی آیت ہم منسوخ کرتے ہیں یا ہم اس کو بھلا دیتے ہیں تو ہم اس سے بہتر یا اس جیسی آیت لے آتے ہیں۔ جو بھی آیت ہم منسوخ کرتے ہیں یا اس کو بھلا دیتے ہیں تو ہم اس سے بہتر یا اس جیسی آیت لے آتے ہیں۔ کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں؟
کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہے؟ اور کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے آسمان و زمین کی سلطنت، اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی حمایتی اور کوئی مددگار نہیں ہوگا، اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی حمایتی اور کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اور جو بھی آیت ماں شرطیہ ہے، اور ماں سمجھا شرطیہ کے معنی میں لہذا ان شرطیہ کے معنی میں، اس لیے ان شرطیہ والا عمل بھی کرتا ہے، ننسخ کو مجزوم اس نے کیا۔ جو بھی آیت ہم منسوخ کرتے ہیں یا ہم اس کو بھلا دیتے ہیں تو ہم اس سے بہتر یا اس جیسی آیت لے آتے ہیں کہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں؟ کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے آسمان و زمین کی سلطنت، اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی حمایتی اور کوئی مددگار نہیں ہوگا؟ دیکھو، تحویل قبلہ جب ہوا، یعنی ابتدا میں کعبۃ اللہ کو اللہ تعالیٰ نے قبلہ بنایا مسلمانوں کو، جب نماز کے احکامات نازل ہوئے تو کعبۃ اللہ کو اللہ تعالیٰ نے قبلہ بنایا۔ پھر اس کے بعد جب آپ نے مدینہ کی ہجرت فرمائی تو مدینہ ہجرت کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے 16-17 مہینوں تک بیت المقدس کو مسلمانوں کا قبلہ بنایا، اور جو ہے اس میں حکمت یہی تھی کہ یہاں مدینہ میں جانے کے بعد مدینہ میں یہودیوں کے بڑے بڑے 3 قبیلے تھے، بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو قینقاع، تو وہ مسلمانوں سے قریب ہونے کرنے کے لیے کہ بھئی یہ بھی یہ سوچے کہ بھئی دیکھو یہ مسلمان بھی ہمارے ہی قبلہ کی طرف رخ کرتے ہیں اپنی عبادت میں، تو ان کو قریب کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو کیا بنایا؟ قبلہ بنایا مسلمانوں کا۔ پھر 16-17 مہینوں کے بعد آپ علیہ السلام نماز پڑھے، دوران نماز پھر فولی وجہک شطر المسجد الحرام، اللہ تعالیٰ کا حکم آیا مسجد حرام کی طرف اپنا رخ کر دیجئے۔ تو اب جو ہے پھر بیت المقدس کو پھیر کر واپس بیت اللہ کو مسلمانوں کا قبلہ بنایا گیا۔ تو اس کی وجہ سے یہودیوں نے اعتراض کرنا شروع کیا کہ نبی کیسے ہے، سمجھ میں پہلے ایک چیز کو قبلہ بناتے ہیں پھر دوسری چیز کو قبلہ بنا دیتے ہیں، سمجھ میں۔ اسی طریقے پر بعض احکامات اللہ تعالیٰ نازل کرتے تھے، پھر ایک وقت کے بعد جب لوگوں کے احوال بدلتے تھے تو اس حکم کی جگہ پر دوسرا حکم آ جاتا تھا، حکم منسوخ ہو جاتا تھا پہلا، تو اس کے اوپر مشرکین اعتراض کرتے تھے، مشرکین اعتراض کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے۔ سمجھ یہاں پر ہدایت القرآن میں نسخ کی برابر نسخ کے لغوی معنی ہے ازالہ، زائل کرنا، ہٹانا۔ نسخ کے ایک لغوی معنی ہے زائل کرنا، ہٹانا، اس کا معنی ہے نقل کرنا۔ نسخت الکتاب بالکتابی، میں نے کتاب کو دوسری کتاب سے نقل کیا، سمجھا؟ تو نسخ کا ایک معنی تو ہٹانا اور زائل کرنا ہے، سمجھا؟ تو نسخ کی 2 قسمیں بتلائی ہے، نسخ فی الشرائع اور نسخ فی الشریعت۔ نسخ فی الشرائع تو کہ ہے کہ جیسے آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، اب ان کی شریعت چل رہی تھی، اب ان کے بعد حضرت نوح علیہ السلام آئے تو آدم علیہ السلام کی شریعت منسوخ ہو گئی، اب نوح علیہ السلام جو شریعت لے کر آئے اس پر عمل کرنا ہے، سمجھا؟ پھر نوح علیہ السلام کے بعد ابراہیم علیہ السلام آئے تو نوح علیہ السلام کی شریعت منسوخ ہو گئی، اس کو کہتے ہیں نسخ فی الشرائع، سمجھ میں؟ اور لیکن نسخ فی الشریعت، نسخ فی الشریعت یہ ہے کہ کسی نبی کے جو شریعت میں کوئی حکم چلتا ہے، اب اس کے بعد ایک وقت کے بعد لوگوں کے احوال بدلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس حکم کی جگہ پر دوسرا حکم لے آتے ہیں۔ ابتدا میں شراب حلال تھی، سمجھ میں، لیکن پھر آہستہ آہستہ لوگوں کی ذہن سازی کی گئی، آہستہ آہستہ پھر برابر وہ لوگ اپنے دین میں پختہ ہو گئے تو پھر اللہ تعالیٰ کا حکم آیا، ان کو حرام کر دیا گیا، سمجھ میں۔ یہ اسی طریقے پر ابتدا میں نماز میں بات کرنا جائز تھا، پھر ایک وقت کے بعد اس کو منسوخ کر دیا، تو یہ اس کو کہتے ہیں نسخ فی الشریعت، سمجھ۔ تو یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ نسخ کوئی عیب کی چیز نہیں، تو اس طرح نسخ ہوتا تھا تو یہود، نصارہ اور مشرکین اعتراض کرتے تھے کہ بھئی کیا اللہ تعالیٰ ایک وقت تک ایک حکم چلاتے ہیں پھر اس کے بعد ایک وقت کے بعد دوسرا حکم لے آتے، تو کیا اللہ تعالیٰ بھول گئے؟ پہلا حکم اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں کہ حکم برابر نہیں، اس لیے دوسرا حکم لے آئے؟ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، پہلے تو نسخ کی حقیقت سمجھو۔ نسخ کی حقیقت ایسی ہے جیسے کہ ڈاکٹر کا نسخہ، کوئی آدمی بیمار پڑتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ڈاکٹر ایک نسخہ لکھتا ہے، سمجھا؟ ایک نسخہ لکھتا ہے، پھر ڈاکٹر کو معلوم ہے کہ یہ نسخہ یہ مریض استعمال کرے گا، اس کے بعد اس کی بدن کی جو ہے کیفیت بدلے گی،
سمجھ میں؟ پھر ہفتے کے بعد 5 دن کے بعد 3 دن کے بعد پھر دوسرا نسخہ لکھے گا. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ڈاکٹر کو پہلے معلوم نہیں تھا. ڈاکٹر کو پہلے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دوا استعمال کرنے کی وجہ سے احوال بدلیں گے, اندر کی کیفیت بدلے گی, پھر اس وقت دوسرا نسخہ لکھے گا. سمجھ میں؟ تو اسی طریقے پر اللہ تعالیٰ بھی کوئی حکم نازل کرتے تو اللہ تعالیٰ کو, اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے, اللہ سمجھنا ہے نسخ کی حقیقت. اللہ تعالیٰ کو پہلے سے معلوم ہوتا ہے کہ حکم ہم جو دے رہے ہیں لوگوں کو, اب اس پر لوگ عمل کریں گے تو آہستہ آہستہ اتنے وقت کے بعد لوگوں کے احوال بدلیں گے. اب جو احوال بدلیں گے اب اس کے مناسب یہ حکم نہیں رہے گا, لہذا اس وقت وہ حکم ہم منسوخ کر دیں گے, اس کی جگہ پر یہ حکم لائیں گے. سمجھ میں آیا؟ تو یہ شریعت ہے. تو نسخ کوئی عیب نہیں ہے. تو یہ یہود نصارہ اور مشرکین اس کو عیب سمجھتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک حکم لاتے ہیں, پھر ایک وقت کے بعد وہ حکم ختم کر دیتے, دوسرا حکم لاتے ہیں. اس کا مطلب کہ اپنی طرف سے احکامات لاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا تو اللہ تعالیٰ پہلے سے جو حکم لاتا ہے. سمجھ میں آیا؟ تو اللہ تعالیٰ اس کو سمجھا رہے, ارے کہہ رہے ہم کوئی آیت منسوخ کر دیتے, بالکل یعنی آیت منسوخ کر دیتے ہیں, اس کا حکم چاہے باقی رکھتے لیکن آیت منسوخ کر دیتے ہیں, یا بالکل آیت ہی بھلا دیتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ آیت ہی بھلا دیتے تو ہم اس سے بہتر یا اس کے مانند کوئی آیت لے آتے ہیں, یعنی احوال بدلتے ہیں تو اس کے بہتر. اب لوگوں کے لیے یہ آیت اس حکم پر عمل کرنا مناسب نہیں رہتا ہے تو دوسرا حکم لے آتے ہیں, لہٰذا کوئی عیب نہیں ہے. سمجھا؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے؟ تو جب ہر چیز پر قادر ہے تو لوگوں کی مصلحت کی رعایت کرنے میں بھی اللہ تعالیٰ قادر ہے. لہٰذا لوگوں کی مصلحت کون سے حکم پر عمل کرنے کے لیے ہے اور کتنے وقت تک ہے وہ اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں. تو ایک حکم پر عمل کرنے کی مصلحت ہوتی ہے, وہاں تک اللہ تعالیٰ وہ حکم رکھتے ہیں, پھر وہ مصلحت بدل جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی جگہ پر دوسرا حکم لے آتے ہیں. ارے سمجھ میں آیا؟ یہ مطلب ہے, سمجھنا برابر اس کی حقیقت. ننسخ, پہلے تحقیق لکھ دو. نسخ ینسخ نسخن کے معنی ہے زائل کرنا, اسی لیے لکھا ہے لغت میں نسخت الشمس الظل, سورج نے سائے کو ختم کر دیا. نسخت الشمس الظل, تو نسخ ینسخ نسخن کے معنی, ایک تو معنی ہے اس کا زائل کرنا, دوسرا معنی ہے نقل کرنا, دوسرا معنی ہے نقل کرنا. آگے ننسی, انسا ینسی انسان کے معنی بھلانا, یہ ننسی تھا برابر, یا گر گیا حالت جزمی میں ہونے کی وجہ سے. پہلے مضارع مفرد معطل یائی ہے, پہلے مضارع مفرد معطل یائی ہے برابر, اس کا اعراب حالت جزمی میں یا کے حذف ہونے کے ساتھ ہے. نأتی, نأتی اتا یأتی اتیانا بھی کے معنی آنا, اتا یأتی اتیانا کے معنی آنا, لیکن اتا یأتی اتیانا بھی کے معنی لانا برابر. ولیون کے معنی ہے حمایتی, اس کی جماعت ہے اولیاء برابر. چلیں دوبارہ سنیں, جو بھی آیت ہم منسوخ کر دیتے ہیں, جو بھی آیت ہم منسوخ کر دیتے ہیں یا ہم اس کو بھلا دیتے ہیں تو ہم اس سے بہتر یا اس جیسی آیت لے آتے ہیں, تو ہم اس سے بہتر یا اس جیسی آیت لے آتے ہیں. کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں؟ کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں؟ سمجھا؟ یعنی اللہ تعالیٰ کو جب ہر چیز پر قدرت ہے تو لوگوں کی احوال کی رعایت کرنے کی قدرت بھی اللہ تعالیٰ کو ہے, لہٰذا ان کی مصلحتوں کا پورا اللہ تعالیٰ خیال رکھتے ہیں. لہٰذا جب مصلحت بدلتی ہے تو اللہ تعالیٰ ایک حکم کی جگہ پر دوسرا حکم لے آتے ہیں. قدیر کون سے باب سے بھائی؟ باب ضرب, قدر یقدر قدرت قادر ہونا. کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے آسمان و زمین کی سلطنت اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی حمایتی اور کوئی مددگار نہیں ہوگا. ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. کیا تم چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول سے درخواست کرو جیسا کہ اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی گئی, اور جو شخص ایمان کے بدلے کفر اختیار کرے گا تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا. کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے درخواست کرو جیسا کہ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی گئی, اور جو شخص ایمان کے بدلے کفر اختیار کرے گا, اور جو شخص ایمان کے بدلے کفر اختیار کرے گا تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا, تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا. اس آیت کے بارے میں لکھا ہے کہ یہودیوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہے واقعی تو آپ پورا قرآن ایک ساتھ جو ہے لائیے, جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام پر قرآن تورات ایک ساتھ نازل ہوئی تھی. سمجھ میں؟ اسی طریقے پر مشرکین نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اور فرشتے ہمارے سامنے نظر آوے, اس طرح کے مطالبے کیے. تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل نے طرح طرح کے جو مطالبے کیے تھے. سمجھ میں آیا؟
تو ایسے مطالبے تم بھی اس آخری نبی سے کرنا چاہتے ہو، سمجھ میں؟ اس سے مسلمانوں کو بھی تنبیہ کرنا مقصود ہے کہ بیجا سوالات، نبی سے بیجا سوالات، ادھر ادھر کے سوالات نہیں کرنا چاہیے، سمجھ میں؟ بس کام کی باتیں پوچھنی چاہیے، سمجھ میں آیا؟ تو بعض یہودیوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر واقعی آپ اللہ کے نبی ہے تو پورا قرآن ایک ساتھ لائیے، سمجھ میں آیا؟ جس طرح تورات موسیٰ علیہ السلام پر ایک ساتھ نازل ہوئی تھی۔ اسی طرح کے بعد مشرکین نے حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ اللہ تعالیٰ کو اور فرشتوں کو سامنے دکھائیے تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں جواب دے رہے، اور اس میں مسلمانوں کو تنبیہ کرنا مقصود ہے کہ جو ہے بیجا سوال نہیں کرنا چاہیے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ آپ اپنے رسول سے درخواست کرو جیسا کہ اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی گئی؟ اور جو شخص ایمان کے بدلے کفر اختیار کرے گا، اور جو شخص ایمان کے بدلے کفر اختیار کرے گا تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا، سواء السبیل، یہ ضل کا مفعول بھی بنے گا، کیا بھائی؟ ضل کا مفعول بھی بنے گا۔ یہ سواء کیا ہے اس کے بارے میں تحقیق بات یہ چالو رکھیں گے، اس میں مل جائے برابر، ورنہ پھر لغت میں ابھی میرے سامنے یہ لفظ آیا، سواء کے معنی برابر، بس اتنا ہی لکھا ہے، سبول، سبیل کی جمع سبول۔ چلو میں دیکھ لوں گا، میرے خیال سے مصدر مجھے لگتا ہے، ابھی لغت میرے پاس ہے نہیں، اس لیے کل بتا دوں گا انشاءاللہ سواء کے بارے میں، برابر؟ ابھی خالی لکھ دیجئے، لکھتے ہو تو خالی سواء کا لفظ دیکھ لیجیے، برابر؟ اس کے معنی برابر، سبیل کی جمع سبول۔ چلے آگے، وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ بہت سے اہل کتاب چاہتے ہیں کہ تم کو لوٹا دیوے تمہارے ایمان لانے کے بعد کافر بنا کر، کفر میں لوٹا دیوے، ایک ترجمہ، تم کو لوٹا دیوے کفر میں تمہارے ایمان لانے کے بعد، اپنے دلی حسد کی وجہ سے، بعد اس کے کہ ان کے سامنے حق واضح ہو گیا ہے۔ بہت سے اہل کتاب چاہتے ہیں کہ تم کو لوٹا دیوے کفر میں، کفارن، یہ مفعول بھی ثانی بنے گا، کفارن۔ بہت سے اہل کتاب چاہتے ہیں کہ تم کو کفر میں لوٹا دے تمہاری ایمان لانے کے بعد، ایک ترجمہ یہ ہے۔ دوسرا ترجمہ، بہت سے اہل کتاب چاہتے ہیں کہ تم کو مرتد بنا دے تمہاری ایمان لانے کے بعد، یہ پورا ترجمہ ہو گیا ہے، تم کو مرتد بنا دے تمہاری ایمان لانے کے بعد، اپنے دلی حسد کی وجہ سے، اس حسد کی وجہ سے جو ان کے دلوں کی طرف سے، اپنے دلی حسد کی وجہ سے، بعد اس کے کہ ان کے سامنے حق واضح ہو گیا ہے، لہذا آپ معاف کر دیجئے اور درگزر کیجئے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ لے آوے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں، لہذا آپ معاف کر دیجئے اور درگزر کیجئے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ لے آوے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ اور تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور جو بھی بھلائی کا کام تم آگے بھیجو گے اپنے لیے تو تم اس کو پاؤ گے اللہ تعالیٰ کے پاس، اور جو بھی بھلائی کا کام تم اپنے لیے آگے بھیجو گے تو اس کو پاؤ گے اللہ تعالیٰ کے پاس، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو، بے شک اللہ تعالیٰ خوب دیکھ رہے ہیں تمہارے اعمال، بے شک اللہ تعالیٰ خوب دیکھ رہے ہیں تمہارے اعمال۔ وما تقدموا، اور آگے تجیدو، یہ دونوں حالت جزمی میں ہے، ما ان شرطیہ کے معنی کو متضمن ہے، اس لیے دونوں کو حالت جزمی میں کر دیا، برابر۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہودی لوگ جو ہے مسلمانوں سے طرح طرح کی تدبیریں کر کے ان کو ایمان سے ہٹانا چاہتے تھے، سمجھ میں؟ کیوں؟ بس دل کے حسد کی وجہ سے، دل میں یہ تھا کہ آخری نبی ہمارے بنو اسحاق میں آنے چاہیے تو اس کی جگہ پر بنو اسماعیل میں کیوں آئے؟ یہ دلی حسد ہے، سمجھ؟ نبوت ہمارے خاندان سے دوسری جگہ پر کیوں چلی گئی؟ بس یہی حسد کی وجہ سے وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے پر تم کو تمہارے دین سے پھیر دے، سمجھ میں آیا؟ حالانکہ ان کے سامنے بالکل حق واضح ہو گیا، وہ بالکل جانتے ہیں کہ اسلام بالکل سچا مذہب ہے، آخری نبی بالکل سچے ہیں، ان کے اوپر جو قرآن نازل ہوا بالکل سچا ہے، سب کچھ جانتے ہیں، لیکن بس حسد ہے، اس کی وجہ سے وہ تم کو اسلام سے پھیرنا چاہتے ہیں، برابر۔ اب الفاظ دیکھ لیجئے، لہذا ابھی کیا کہا جا رہا ہے، لہذا آپ ان کو ابھی معاف کریں، ابھی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوہا لینے کا، ان سے مقابلہ کرنے کا کوئی
موقع نہیں آیا، ابھی جہاد کے حکم نہیں آیا، لہٰذا آپ ابھی تو ان سے درگزر کیجئے، ان کو معاف کر دیجیے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ جب فیصلہ لے آئے گا اس وقت پھر آپ ان سے نمٹنا۔ چنانچہ بعد میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو بنو نذیر کو، بنو قریظہ کو، سب کو کیا کیا گیا، جلا وطن کیا، مدینے سے ان کو ان کا اخراج کیا گیا۔ برابر الفاظ دیکھ لیجیے بھائی، کثیر ایک ہے صفت مشبہ کا صیغہ، کثور یکثر کثرتاً معنی زیادہ ہونا، باب کرومہ سے آتا ہے۔ کفارن یہ کافر کی جمع ہے، اس کا وجہ اعراب میں نے بتایا، یردو لکھا ہے کہ یردو نکم، کہ کم ضمیر مفعول بھی اول ہے اور کفارن مفعول بھی ثانی ہے۔ برابر حسدن، یہ حسدن مفعول لہو ہے، مفعول لاجلہ مفعول لہو ہے، باب نصر سے آتا ہے حسدن، حسد یحسد حسدن کے معنی حسد کرنا، جلنا، برابر مفعول لہو ہے، حسد یحسد حسدن جلنا، حسد کرنا۔ فعفو، عفا یعفو عفوا کا معنی ہے معاف کرنا، اور صفح یصفح صفحا کا معنی درگزر کرنا، یہ دونوں کا مطلب ایک ہی ہے۔ صفح یہ باب فتح سے، صفح یصفح صفحا درگزر کرنا۔ برابر سنیں دوبارہ، بہت سے اہل کتاب چاہتے ہیں کہ تم کو مرتد بنا دے وے تمہارے ایمان لانے کے بعد، ایک ترجمہ، یا تم کو لوٹا دے وے کفر میں تمہارے ایمان لانے کے بعد۔ بہت سے اہل کتاب چاہتے ہیں کہ تم کو لوٹا دے وے کفارن کفر میں تمہارے ایمان لانے کے بعد، اپنے دلی حسد کی وجہ سے، بعد اس کے کہ ان کے سامنے حق واضح ہو گیا، یعنی ایک آخری نبی کا سچا ہونا واضح ہو گیا ہے، لہٰذا آپ معاف کر دیجیے اور درگزر کیجیے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ لے آوے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ اور تم نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور جو بھلائی کا کام تم آگے بھیجو گے اپنے لیے تو تم اس کو اللہ تعالیٰ کے پاس پاؤ گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ خوب دیکھ رہے ہیں تمہارے اعمال، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال خوب دیکھ رہے ہیں۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اور یہود نصارہ نے کہا، ایک قولو کا مرجع یہود نصارہ دونوں ہیں، یہود نصارہ نے کہا کہ ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوں گے مگر وہ جو یہودی ہو، یہ یہودیوں نے کہا، یا جو نصارہ ہو، یہ نصارہ نے کہا، یہ ان کی آرزوئی ہے۔ آپ فرما دیجیے تم اپنی سند لاؤ اگر تم سچے ہو، آپ فرما دیجیے تم اپنی سند لاؤ اگر تم سچے ہو۔ ہاں کیوں داخل نہیں ہوں گے، ہاں کیوں نہیں، یعنی مسلمان کیوں داخل نہیں ہو، ہاں کیوں نہیں۔ جو شخص اپنی ذات اللہ تعالیٰ کی سپرد کر دے وے، جو شخص اپنی ذات اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے وے، یا جو شخص اپنا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف جھکا لے وے، حال یہ کہ وہ مخلص ہو، حال یہ کہ وہ مخلص ہو، تو اس کے لیے اس کا اجر ہے اس کے رب کے پاس، اور ان پر نہ خوف ہوگا اور نہ غمگین ہوں گے۔ اور یہود اور نصارہ نے کہا کہ ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوں گے مگر وہ لوگ جو یہودی ہو یا نصارہ ہو، یہ ان کی آرزوئیں ہے۔ آپ فرما دیجیے تم اپنی سند لاؤ اگر تم سچے ہو، ہاں کیوں داخل نہیں ہوں گے۔ جو شخص اپنی ذات اللہ تعالیٰ کے سپرد کرے، ایک ترجمہ، یا جو شخص اپنا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف جھکا لے، حال یہ کہ وہ مخلص ہو، محسن کا معنی نیک کام کرنے والا ہو، ایک بھی ترجمہ کیا ہے بعض لوگوں نے، اور بیان قرآن میں اس کا ترجمہ ہے حال یہ کہ وہ مخلص ہو، تو اس کے لیے اس کا اجر ہے اس کے رب کے پاس، اور ان پر نہ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، ان پر نہ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہودی لوگ یوز کہتے تھے کہ جنت ہمارا ٹھیکہ ہے، جنت میں جو یہودی ہے وہی داخل ہوں گے۔ نصارہ یوں کہتے تھے جنت میں جو نصرانی ہے، کرسچن ہے، وہی داخل ہوں گے۔ سمجھ میں آیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ان کی دل بہلانے کی باتیں ہیں، یہ ان کی دل بہلانے کی باتیں ان کی آرزو ہے۔ آپ ان سے کہو سند لاؤ، اگر اس بات میں یہودیوں کا یہ کہنا کہ ہم ہی جنت میں داخل ہوں گے تو تمہاری سند لاؤ۔ سمجھ میں آیا؟ تمہاری تورات میں کون سی جگہ پر ایسا لکھا ہے کہ صرف یہودی داخل ہوں گے؟ نصارہ سے کہو تم سمجھ لاؤ انجیل میں کہاں لکھا ہے کہ تم ہی صرف جنت میں داخل ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ اصول بتا، جنت میں داخل ہونے کا اصول بتا۔ ہاں کیوں نہیں، ہمارے اصول یہ ہے کہ جو بھی اپنی ذات اللہ کے سپرد کر دے، کیا مطلب؟ یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ کا مکمل طور پر مطیع اور فرما بردار ہو جاوے، اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پر عمل کرنے والا ہو۔ سمجھ میں آیا؟ سمجھ آیا؟
حال یہ کہ وہ مخلص ہو. یعنی دو باتیں، دو چیزیں ہیں جنت میں داخل ہونے کے لیے. ایک تو اللہ تعالیٰ کی مکمل طور پر اطاعت کا قصد کرے، پھر اطاعت کا قصد کرنے کے بعد پھر عبادت کے طریقے اپنی طرف سے گھڑے نہیں، وہ محسن، اور وہ مخلص ہو. مخلص ہونے کا مطلب کہ پھر طریقہ وہی اختیار کرے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا ہے. سمجھا؟ ایک تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا قصد کرے اور مخلص ہو، یعنی پھر اس کے لیے جو طریقہ ہے وہ اپنی طرف سے ایجاد نہ کرے، سمجھ میں آیا، بلکہ وہ اللہ اور اللہ کے نبی کا بتایا ہوا طریقہ اختیار کرے. سمجھ میں آیا؟ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر اس کا اجر ملے گا، یعنی جنت اس کو ملے گی. سمجھا؟ لہذا مسلمان اس بارے میں مکمل طور پر مسلمان اللہ تعالیٰ کی دل و جان سے اطاعت بھی کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کے ذریعے جو پیغام دیا ہے اور جن جن احکامات پر عمل اور جس طریقے پر عمل کرنے کا اس طرح کرتے ہیں، لہذا مسلمان زیادہ لائق ہے. سمجھ میں؟ یہودی لوگ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی کتاب تورات میں کہا تھا کہ آخری نبی آئیں گے اس پر ایمان لائے، لیکن حسد کی وجہ سے ایمان نہیں رہے، تو کہا یہ مخلص کا ہوئی. سمجھ میں؟ لہذا اسی طریقے پر عیسائی لوگ بھی، انہوں نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا، یا عیسیٰ اسلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیا، تو یہ بھی کیا ہو گئے؟ کافر ہو گئے، مشرک ہو گئے. حضرت عیسیٰ السلام کو اللہ تعالیٰ، تو یہ مکمل طور پہ اطاعت ہو اور ساتھ میں مخلص بھی ہو، یعنی طریقہ وہی اختیار کرے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا، تو یہ ایسے طریقہ اپنانے والے کو مسلمان، لہذا مسلمان جنت میں داخل ہوں گے. برابر؟ اب الفاظ دیکھ لیجیے بھائی. من کان ہودن، یہ ہودن کے بارے میں لکھے ہیں، ہودن جمع ہے ہائدن. ہاد یہود، ہودن کے معنی ہے یہودی ہونا، گناہوں سے تائب ہو کر ایک روح اختیار کرنا. تو یہود ہائدن کی جمع ہے، ہودن جمع ہے واحد ہائدن. نصارا یہ جمع ہے واحد نصرانی. امانی یہ جمع ہے واحد امنیت، آرزو. برہان کی جمع ہے برہان واحد، اس کے براہین. چلے باقی یحزنون کون سے باب سے؟ سمع سے. حزین یحزن، حزنا وحزنا کے معنی ہے غم کرنا. چلیے دوبارہ سنیں. اور یہود اور نصارہ نے کہا ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوں گے مگر وہ لوگ جو یہودی ہو. یہ کس نے کہا؟ یہودیوں نے. یا نصارہ ہو یا نصارہ نے کہا. یہ ان کی آرزو ہے. آپ فرما دیجئے تم اپنی سند لاؤ اگر تم سچے ہو، تم اپنی سند لاؤ اگر تم سچے ہو. ہاں کیوں نہیں، یعنی صرف یہی مسلمان کیوں داخل ہو؟ ہاں کیوں نہیں، جو بھی اپنی ذات اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے وے، ایک ترجمہ، یا جو شخص اپنا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف جھکا لے وے، حال یہ کہ وہ مخلص ہو، یعنی طریقہ وہ اختیار کرے جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے. سمجھا؟ دو باتیں ضروری ہے جنت میں داخل ہونے کی. ایک تو اللہ تعالیٰ کی مکمل طور پر فرما برداری کا قصد ہو، پھر اطاعت کرنے کا قصد تو کیا، اس کے بعد پھر اپنی طرف سے عبادت کے طریقے گھڑے نہیں چلے گا. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے جو طریقے بتائے وہ اپنائے. یہ مطلب ہے ہاں کیوں نہیں جو شخص اپنی ذات اللہ تعالیٰ کے سپرد کرے، یا ہاں کیوں نہیں جو شخص اپنا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف جھکا دے، ہاں بشرطے کہ وہ مخلص ہو، تو اس کے لیے اس کا اجر ہے اس کے رب کے پاس، اور ان پر نہ خوف ہوگا اور نہ غمگین ہوں گے. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. یہودیوں نے کہا کہ نصارہ کسی بنیاد پر نہیں ہے، یعنی کسی صحیح مذہب پر نہیں ہے. مطلب ہے یہودیوں نے کہا کہ نصارہ کا مذہب کسی بنیاد پر نہیں ہے، اور نصارہ نے کہا کہ یہودی کسی بنیاد پر نہیں ہے، اور نصارہ نے کہا کہ یہودی کسی بنیاد پر نہیں ہے. حالانکہ وہ لوگ کتاب کو پڑھتے ہیں. اسی طرح وہ لوگ کہ جن کے پاس آسمانی بالکل علم نہیں ہے، اس جیسی بات کہنی شروع کی. اسی طرح وہ لوگ ان لوگوں نے جن کے پاس آسمانی بالکل علم نہیں ہے ان جیسی بات کہنی شروع کر دی، اور اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا قیامت کے دن ان چیزوں میں جس میں وہ اختلاف کرتے تھے. ارے سنیے دوبارہ. یہودی لوگ کہتے ہیں کہ نصارہ کسی بنیاد پر نہیں ہے، یعنی نصارہ کا مذہب صحیح نہیں ہے، یہ مطلب ہے. اور نصارہ کہتے ہیں کہ یہودی کسی بنیاد پر نہیں ہے، جبکہ وہ لوگ کتاب کو پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ جبکہ وہ لوگ کتاب کو پڑھتے ہیں. اسی طرح ان لوگوں نے جن کے پاس آسمانی سرے سے کوئی علم نہیں ہے، اسی طرح ان لوگوں نے جن کے پاس سرے سے آسمانی کوئی علم نہیں ہے اس جیسی بات کہنی شروع کر دی، اس جیسی بات کہنی شروع کر دی. بس اللہ تعالیٰ ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا ان چیزوں کے بارے میں جس میں اختلاف کرتے تھے.
چالو رکھے بھائی ذرا میں فون سے. تو کیا بھائی اور یہودیوں نے کہا کہ نصارہ کسی بنیاد پر نہیں ہے، اور نصارہ نے کہا کہ یہود کسی بنیاد پر نہیں ہے، حالانکہ وہ کتاب کو پڑھتے ہیں. اسی طرح ان لوگوں نے جو آسمانی کوئی علم نہیں رکھتے ہیں ان جیسی بات کہنی شروع کر دی. بس اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا قیامت کے دن ان چیزوں کے بارے میں جس میں وہ اختلاف کرتے تھے، ان چیزوں کے بارے میں جس میں وہ اختلاف کرتے تھے. یہاں پر کسی بحث و مباحثہ ہو رہا تھا یہود نصارہ کے درمیان. تو یہودیوں نے یوں کہا کہ نصارہ کسی بنیاد، نصارہ نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیا، لہذا وہ کسی صحیح مذہب پر نہیں ہے. سمجھ میں آیا؟ اور نصارہ نے بھی یہ کہا کہ یہودیوں نے کیا ہے آخری نبی کو، یہودیوں نے بنی اسرائیل کے جو آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے اور انجیل کو تسلیم نہیں کیا. نصارہ نے یوں کہا کہ خاتم انبیاء بنی اسرائیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے اور ان کے اوپر نازل ہونے والے انجیل اس کو نہیں مانا یہودیوں نے. تو نصارہ نے کہا کہ یہودی کسی بنیاد پر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ دونوں کتاب کو پڑھتے، اپنی اپنی کتاب کو پڑھتے ہیں. سمجھ؟ دونوں اپنے زمانے میں بالکل حق پر تھے. یہود موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بالکل حق پر تھے، نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حق. ہاں اب اس کے آگے کوئی دوسرا نبی آ جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قاعدہ ہے کہ اگلے نبی آ گیا تو اس کی اگلے نبی کی شریعت پچھلے نبی کی شریعت منسوخ. سمجھ میں؟ اب ان کے دیکھا دیکھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ مکہ کے مشرکین جن کے پاس آسمانی سیرے سے کوئی علم ہے ہی نہیں، انہوں نے بھی جیسی بات کہنا شروع کر دی اور انہوں نے کہا یہود اور نصارہ دونوں باطل پر، ہمارا مذہب صحیح ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ سب اپنی باتیں چلا رہے ہیں. سمجھ میں؟ کل حزب کیا ہے قرآن پاک میں؟ ہاں کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ خوش ہے اس دین پر جو ان کے پاس ہے. سمجھا اللہ تعالیٰ؟ ہر دنیا میں کوئی آدمی کوئی دھرم والا ایسا نہیں کہتا کہ میں حق پر نہیں ہوں. سمجھ سب حق پر کہتے ہیں. سمجھ میں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن فیصلہ ہوگا، اس کا عملی فیصلہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کریں گے. اس طرح جن کو جنت میں بھیجیں گے تو پتہ چلا کہ وہ حق پر تھے. سمجھا؟ اور جن کو جنت میں نہیں بھیجیں گے دوزخ کا فیصلہ کریں گے وہ باطل پر تھے. ارے سمجھ میں؟ یہ مطلب ہے. چلے پہلے سے ترجمہ کر دے بھائی، کوئی لفظ تو ہے نہیں ایسا. برابر پہلے سے ترجمہ کر سنیے، برابر سنیے بھائی. اے ایمان والو تم لفظ راعنا مت کہو اور تم لفظ انظرنا کہو اور تم سنو، اور کافرین کے لیے دردناک عذاب ہے. کافر لوگ خواہ وہ اہل کتاب ہو یا مشرکین ہو یہ نہیں چاہتے کہ تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے کوئی بھلائی نازل کی جاوے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ مخصوص کرتے ہیں جس کو چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں. جو بھی آیت ہم منسوخ کرتے ہیں یا ہم اس کو بھلا دیتے ہیں تو ہم اس سے بہتر یا اس جیسی آیت لے آتے ہیں. برابر ترجمہ سنیں، جو بھی آیت ہم منسوخ کرتے ہیں یا اس کو بھلا دیتے ہیں تو ہم اس سے بہتر یا اس جیسی آیت لے آتے ہیں. کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں؟ کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے آسمان و زمین کی سلطنت اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی حمایتی اور کوئی مددگار نہیں ہوگا؟ کیا تم چاہتے ہو کہ تم درخواست کرو اپنے رسول سے جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی گئی اس سے پہلے، اور جو شخص ایمان کے بدلے کفر اختیار کرے گا بس یقیناً وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا. اہل کتاب میں سے بہت سے چاہتے ہیں کہ تم کو کفر میں لوٹا دے. اہل کتاب میں سے بہت سے چاہتے ہیں کہ تم کو کفر میں لوٹا دے تمہاری ایمان لانے کے بعد، اپنے دلی حسد کی وجہ سے، بعد اس کے کہ ان کے سامنے حق واضح ہو گیا ہے. لہذا آپ معاف کر دیجیے اور درگزر کیجیے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ لے آوے. بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں. اور تم نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ کو ادا کرو، اور جو بھی بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے تو تم اس کو پاؤ گے اللہ تعالیٰ کے پاس. بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز، بے شک اللہ تعالیٰ خوب دیکھ رہے تمہارے اعمال. اور ان یہود اور نصارہ نے کہا کہ ہرگز داخل نہیں ہوں گے جنت میں مگر وہ لوگ جو یہودی ہے. یہودیوں نے کہا یا نصارہ ہے، یہ ان کی آرزو ہے. آپ فرما دیجیے تم اپنی سند لاؤ اگر تم سچے ہو. ہاں کیوں نہیں، جو شخص اپنی ذات اللہ تعالیٰ کے سپرد کرے یا جو شخص اپنا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف جھکا دے، حال یہ کہ جب کہ وہ مخلص ہو تو اس کے لیے اس کا اجر ہے اس کے رب کے پاس، اور ان پر نہ خوف ہوگا اور نہ غمگین ہوں گے. اور یہود نے کہا کہ نصارہ کسی صحیح مذہب پر نہیں ہے، نصارہ کسی بنیاد پر نہیں ہے، کسی صحیح مذہب پر نہیں ہے. یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں. اور نصارہ نے کہا کہ یہود کسی صحیح مذہب پر نہیں ہے جبکہ وہ لوگ کتاب کو پڑھتے ہیں. اسی طرح ان لوگوں نے جن کے پاس آسمانی سرے سے کوئی علم ہی نہیں ہے اس جیسی بات کہنی شروع کر دی.
اسی طرح ان لوگوں نے جن کے پاس آسمانی سرے سے کوئی علم ہی نہیں ہے ان جیسی بات کہانی شروع کر دی، بس اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ کریں گے قیامت کے دن۔